اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کریم کے کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ وہ بہترین مہینہ ہے، بہترین ایام ہے کہ اللہ کی رحمت عروج پہ ہے اور اللہ کی رحمت انسانوں کو اپنی آغوش میں لے رہی ہے۔ ماہ شعبان المعظم کے اندر ایک بہت ہی خاص عمل جو کیا جاتا ہے وہ 7 دانے چاولوں کے اوپر اللہ الصمد کا یہ عمل ہے۔ رشتوں کی بندش کے لیے، جادو کے لیے، زندگی کا کوئی مقصد ہو، نفس کی غلامی سے چھٹکارے کے لیے، حاجتوں کے لیے اور نیت کی غلاظتوں سے چھٹکارے کے لیے بہت ہی یہ بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ صرف یہ نہایت ہی آزمودہ عمل نہیں ہے بلکہ یہ عمل تنگدستی سے انسان کو نجات کے لیے بہت ہی پرتاثیر عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو شب برات سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، شب برات کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ رزق میں برکت کا یہ انمول اور انوکھا عمل یقین جانیے کہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دیکھنے میں تو بہت ہی ہمیں قلیل نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے جس کی بدولت انسان کی قسمت عروج پکڑتی ہے اور انسان اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رزق کی تنگی دستیوں سے نکل کر مالدار بن جاتا ہے اور اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ غیب کے خزانوں سے اسے رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں۔ تو عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے ایک مرتبہ آپ ضرور اس سے آزمائیں۔ شعبان المعظم کی بابرکت گھڑیوں میں آپ نے چاول کے 7 دانے لینے ہیں۔ چاول میسر نہ ہو گندم لے لیں یا کوئی بھی جنس جو آپ کے ہاں مشہور ہے تو اس جنس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ بنگلہ دیش کے اندر زیادہ تر چاول کا استعمال ہوتا ہے، یا بعض ایسے جگہ ہوتے ہیں جہاں چاول وغیرہ کم لیکن گندم زیادہ ہوتی ہے، تو دونوں چیزوں پر یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں اور دونوں رکعتوں کے اندر سورۃ کوثر جو ہے وہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں باوضو حالت میں، اول آخر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور ایک دانہ چاول کا یا جو بھی جنس ہے لے کر اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے درمیان کے اندر اللہ الصمد اللہ الصمد یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، 70 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد اینڈ پہ پھر درود شریف پڑھ کے اس ایک دانے کو آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا دانہ لینا ہے، اس کے اوپر بھی آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان کے اندر اللہ الصمد یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اسے بھی رکھ دینا ہے۔ پھر اسی طرح تیسرا دانہ، چوتھا، 5واں، چھٹا اور 7واں، 7 دانوں پہ الگ الگ باوضو حالت میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے پہلے پڑھنے ہیں اور پھر ہر دانے کے اوپر درود شریف اول آخر پڑھ کر درمیان میں 70 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد پڑھ کر اسے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دانوں کو آپ جو پرندے ہیں گھر کے اندر ہیں یا آپ کے چھتوں پہ آتے ہیں تو وہ آپ نے انہیں کھلانے ہیں۔
یعنی پھینک دینے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ انہیں کھا جائیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ دانے چاولوں کے یا گندم کے جن پر آپ نے یہ کلام شریف اللہ الصمد پڑھی ہے، تو وہ ان کے اوپر وہ ہمارے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ رزق ہے، رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ کسی ایسی جگہ پہ پھینکیں جہاں سے اللہ کے فضل و کرم سے اسے پرندے کھا دیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس عمل کو آسانی کے ساتھ سمجھ چکے ہوں گے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ شریف کے بعد سورۃ کوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہیں پہ بیٹھ کر جو بھی جنس آپ کے پاس ہے، چاہے گندم ہے یا چاول ہیں، ان کے ہر ایک دانے پہ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، اور درمیان کے اندر 70 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد یہ پڑھنا ہے۔ قرآن کی جو سورۃ اخلاص ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس سورت کے اندر جو ہے یہ اللہ الصمد والی جو آیت ہے چھوٹی سی کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے آپ نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ جل شانہ آپ کو مجھے دین دنیا کی عظمتوں سے، عزتوں سے، رزق سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ میں یوں تو نہیں کہتا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں، آپ نے ویڈیو اگر سن لی ہے تو آپ اپنی زبان کے ساتھ اس آگے کسی مسلمان بھائی کو بتائیں۔ تو پرندوں کے آگے پھینکنے کی وجہ کیا ہے؟ ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیز ایک صدقہ ہو جائے گی، اور جب یہ پرندے کھائیں گے، ان کا پیٹ بھرے گا تو یہ خوش ہوں گے، اور جب کوئی چیز خوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہے کسی انسان پر یا کسی دوسرے پر، تو اللہ اس پہ کرم فرماتے ہیں۔ تو جس طرح ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی چیز ملتی ہے کھانے کو، پینے کو، یا تو ہم خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جانور بھی، چرند پرند بھی، وہ بھی کھا کر، وہ بھی ان چیزوں کو استعمال میں لا کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ اور انسان سے زیادہ وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ایک صدقہ بھی ہو جائے گا، تو وہ کھا کر پرندے چلے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی دولت اور عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے۔ ماہ شعبان چل رہا ہے اور اس کی ویڈیوز بھی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ضرور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دینا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ آپ دوستوں کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔